नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेजर अजीज भट्टी शहीद की कब्र पे, जिन्होंने 13 सितंबर 1965 को शहादत पाकर इस मुल्क का नाम रोशन कर दिया, जिन्होंने शहादत का अजीम मर्तबा पाया और इस अजीम मर्तबे की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो कायम दायम है। इन जैसे शहीदों की वजह से ही ये हमारा मुल्क कायम दायम है। आज 6 सितंबर का दिन है और आज के दिन वो सितंबर के शहीदों की याद में मनाया जाता है। इसलिए इस सितंबर के दिन में आज मैं अजीज भट्टी शहीद की कब्र पर आया हूँ। इस वक्त नाजरीन जो आपको दिखाया जा रहा है ये मेजर अजीज भट्टी शहीद की कब्र है और इसके बिल्कुल साथ ही मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ उनकी बेगम जरीना अख्तर भट्टी बेगम की कब्र है और ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ साथ दफन हैं। कितना बड़ा रुतबा पाया है जरीना अख्तर भट्टी ने कि उस मेजर अजीज भट्टी की ये अहलिया थी जिन्होंने ना सिर्फ शहादत पाई बल्कि वो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर गए। 6 सितंबर यौम दिफा एक ऐसा अहम दिन है जो हम पाकिस्तानी हर साल मनाते हैं। ये वो तारीखी दिन है जब दुश्मन ने रात के अंधेरे में मादरे वतन पर शब खून मारा था और अफवाज पाकिस्तान ने जमा मर्दी और शुजात का सबूत देते हुए अर्ज़ वतन का दिफा किया और दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। 1965 की जंग में पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा जहां बाज सिपाही की मानिंद अपनी अपनी जगह ये जंग लड़ रहा था। ये जंग दरअसल सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि हक को बातिल की जंग थी। ये जंग कुफर और इस्लाम की जंग थी। यही वजह है कि जज्बा ईमान से सरशार हमारी फौज ने अपने से तादाद में बड़ी फौज को हर महाज पर पसपा किया और नामूस वतन को बचा लिया। हमारे शेर दिल सिपाही सीनों पर बम बांध के दुश्मन के टैंकों के आगे लेट गए, खुद को आगो खून में नहला दिया मगर मादरे वतन पर आंच न आने दी। अपनी जानों की कुर्बानी देकर फौज पाकिस्तान ने माओ की गोदों को उजड़ने से बचा लिया, बहनों के सर की चादरें बचा ली, औरतों के सुहाग बचा लिए, बच्चों को यतीमी से बचा लिया। हमारी फौज ने बहादुरी की वो मिसाइल कायम की कि दुनिया को मानना पड़ा कि पाक फौज वाकई बेहतरीन फौज है। बेशक मौत पर हक है, जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन लौट के जाएगा, मगर एक फौजी की जिंदगी और उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बाइस इफ्तिखार है, बल्कि उसके घर वालों के लिए भी बाइस इफ्तिखार है। दुश्मन जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, अदती बर्तरी पर नाज था, टेक्नोलॉजी पे नाज था और इस फख्र व गुरूर ने उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी में डाल दिया था। वो जागते में लाहौर पर कब्जे और वहाँ जश्न मनाने के ख्वाब देख रहे थे। उनका ख्याल था कि पाकिस्तानी कौम कमज़ोर है, साजो सामान और असले के लिहाज से बहुत पीछे है, इसलिए अचानक बेखबरी में इन पर काबू पा लेना बहुत आसान है। वो टैंकों का एक सुनामी लेकर सर ज़मीन पाक की जानब बढ़ रहे थे। आलमी मुबस्सरीन को भी यकीन था कि टैंकों के इस सैलाब, असले और बारूद के इस पहाड़ और अददी एतबार से 6 गुना बड़ी फौज के सामने पाक फौज ठहर नहीं सकेंगी और भारत फातिहा बनकर लौटेगा। लेकिन दुश्मन और मुबस्सरीन इस बात को भूल गए थे कि भारत तुमने किस कौम को ललकारा है। वो हमारी कौम की तारीख को भूल गए थे। उन्हें अंदाजा न था कि खालिद बिन वलीद, हैदर कर्रार, टीपू सुल्तान, तारक बिन सयाद और मोहम्मद बिन कासम के वारसीन आज भी फजाए बद्र पैदा करने वाले हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि आज फरिश्ते फिर से खुदाए पाक के मुकद्दस नाम पर वजूद में आने वाली इस ममलिकत पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुत्तहिद, यकजान, ईमान और यकीन से लबरेज इस कौम की मदद करने वाले हैं। और आज वो कुछ होगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा और ये कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर दुश्मन के सामने खड़ी हो जाएगी। पाक फौज के बहादुर दुश्मनों के टैंकों के सामने अपने जिस्मों की ढाल बनाकर सरजमीन पाक को नापाक कदमों से रौंदने की इजाजत नहीं देंगे। जिस अजीम जज्बे, बहादुरी, दिलेरी, जमा मर्दी और शुजात से पाक फौज ने दुश्मन का मुकाबला किया,
اس سے دنیا انگشت بدنداں رہ گئی. وہ مبصرین میڈیا جو پاک فوج کو بھارت کے مقابلے میں کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہ تھا، وہ ہمارے جوانوں اور افسروں کی پیشہ ورانہ مہارت، پھرتی اور سب سے بڑھ کر بے مثال جذبہ شہادت اور حب الوطنی دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے. ان کی سوچ اور رائے بدل گئی، تبصروں کے انداز بدل گئے اور دنیا نے جان لیا کہ فوج پاکستان اپنی سرزمین کی حفاظت، دفاع اور تحفظ کے لیے ہر دم چوکس، تیار اور ہر قسم کی قربانی کے لیے آمادہ ہے. قوم کا ہر بچہ وطن عزیز کے دفاع اور حفاظت کے لیے مر مٹنے کو تیار تھا اور آج بھی جذبوں کا یہ سفر جاری ہے. آج ہم میجر عزیز بھٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ بتانا پڑے گا کہ میجر عزیز بھٹی نے دشمن کو پیغام دیا کہ ہمارے جسم میں دوڑتے خون کا ہر قطرہ ہمارے وطن کی امانت ہے اور جب تک آخری سانس باقی ہے ہم لڑتے رہیں گے. اور یہی میجر عزیز بھٹی کا جذبہ تھا جس نے پاکستان کو ہندوستان کی فوج پر فتح دلوائی. محبوب خدا کے پروانے دوہرا اجداد کے افسانے پیغام قوت دینا ہے، پیغام قوت دینا ہے، یہ کام تجھی سے لینا ہے. پھر کفر مقابل ہے آیا، ہے مرد مجاہد جا ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا. ناظرین، اس وقت میں میجر عزیز بھٹی شہید کے گھر میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے آپ کا جی؟ میرا نام محمد بشیر ہے. اچھا بشیر صاحب، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں 11 سال سے ان کے ساتھ ملازم ہوں. 11 سال سے ان کے ساتھ ملازم ہے. جی. اچھا آپ بتائیں کہ یہ جو گھر ہے اس میں یہ کمرہ کس کا تھا، سامنے والا کمرہ کس کا تھا، اس کی تھوڑی سی تاریخ تو بتائیے گا. یہ سامنے والا کمرہ عبداللہ بھٹی صاحب کا تھا، ان کے والد صاحب کا. ان کے والد صاحب. اور یہ جو کمرہ ہے جی میرے خیال وہ کمرہ چل کے دکھا دیں ہمیں. یہ کمرہ ہے کہ جہاں ان کی شادی برات اور سیرا بندی، اس وقت پرانے زمانے میں سیرا سورا بننے سے تو شادی برات گئی سی. جی جی. جب لاہور میں برقی نہر کے قریب شہید ہوئے. جی جی. یہاں ان کی ڈیڈ باڈی والدہ صاحب نے رکھائی تھی. اچھا. اور اس کی شادی بھی یہیں پر ہوئی تھی؟ شادی بھی ہوئی اسی گاؤں میں، اسی کمرے میں برات گئی سی ان کی. سیرا بندی اس کمرے میں، اور ڈیڈ باڈی بھی اسی کمرے میں آئی سی. اور اس کے بعد ذوالفقار بھٹو صاحب یہاں بیٹھ کے گئے ہیں، جنت ضیاء صاحب، جنرل اقبال صاحب، سوار صاحب، اقبال صاحب اور آصف نواز صاحب اور نواز شریف صاحب اور پہلے ساتھ 45 شیشے جج یہاں بیٹھ کے گئے ہیں. اور ابھی بھی جو وی آئی پی جنرل صاحب یا کور کمانڈر ڈیو کمانڈر صاحب آئیں گے اور اسی کمرے میں ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے. اور ہر سال، یعنی ہر سال یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر عزیز بھٹی شہید کی سیرا بندی ہوئی اور یہیں پر ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی اور اس کے بعد جتنے لوگ بھی تعزیت کے لیے آتے ہیں وہ اسی کمرے میں آتے ہیں. اور یہ عزیز بھٹی صاحب کا سامنے والا کمرہ ہے. اچھا، عزیز بھٹی صاحب کہاں پر سوتے تھے؟ یہ اسی کمرے میں سر. یہ سامنے والا کمرہ ہے، دکھائیں گے. اچھا، اب یہاں پر اس کمرے میں کیا کیا ان کا؟ ابھی اس کمرے میں ان کو کوئی چیز نہیں، جو سامان ان کا لاہور ہے. وہ کیا کیا ہے؟ ایک موٹر سائیکل ہے ہانگ کانگ کا جو بیٹھ کر دفتر جاتے تھے، ایک کریلا سائیکل ہے، ایک کہنے کی یوٹ کی 17 پنجاب کی اسٹک کے، ایک دوربین ہے، ایک تلوار ہے جی وزیر اعظم خان لیاقت علی صاحب نے نام دی فرسٹ رینک چو، ایک پڑھائی چو فرسٹ رینک سے ایک سونے کا گولڈ میڈل ہے. اور گھوڑے کے 2 ٹکڑے تھے وہ پیس نے جو ٹالی لگ کے 2 ان کو لگے تھے، ایک 8 انچ کا، ایک 6 انچ کا، ان کو بلڈ لگا اور فریم کیتے ہوئے ہیں. وہ تمام سامان محفوظ ان کے بیٹے میجر ظفر صاحب کے پاس. سر اس کمرے میں 7 الماریاں ہیں اور 7 بہن بھائی تھے اور ان کے 5 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں. سب سے بڑے تھے نذیر بھٹی صاحب، وہ آج سے 1.5 سال پہلے فوت ہو گئے. دوسرے نمبر تھے بشیر بھٹی صاحب، وہ دوسری جنگ عظیم برما میں شہید ہو گئے تھے. اور تیسرے نمبر تھے عزیز بھٹی صاحب، وہ سن 1965 میں شہید ہو گئے. چوتھے نمبر تھے سردار بھٹی صاحب، زندہ ہیں، انہوں نے یہاں اسکول بنایا ہوا ہے اور وہاں رہتے ہیں. 5ویں نمبر تھے رشید بھٹی صاحب ہے، 3 ہوٹل کے مالک ہیں لاہور میں. اور 2 بڑی بہنیں تھیں، دونوں فوت ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد ان کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں. ایک بیٹا امریکہ میں ہے، اس کا نام ہے ذوالفقار بھٹی، ڈاکٹر ہے اور امریکہ کی رہائش ہوتی ہے. سب سے چھوٹے بیٹے اقبال بھٹی انجینئر ہے، ان کی انگلینڈ رہائش ہے. تیسرے بیٹے رفیق بھٹی فوت ہو گئے ہیں، ان کی فیملی انگلینڈ ہے. چوتھے بیٹے میجر ظفر صاحب لاہور ہیں، بیدیا روڈ پہ. ایک بیٹی ان کی اردن ہے، ایک بیٹی لاہور. ناظرین، میں میجر عزیز بھٹی شہید کے چھوٹے بھائی سردار احمد بھٹی صاحب کے پاس موجود ہوں اور ان سے اس حوالے سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Sardar Sahab, can you tell me your memories about... Excuse me, I hope if you don't say Sardar Sahab, if you were to say Sardar Bhatti, because Sardar Sahab are normally the Sikhs.
Yeah. They are not the Muslims, you see. Very true. So, if you were to address me with the full name, that would be better. Sardar Bhatti Sahab. Ji. Sardar Bhatti Sahab, can you tell me your memories about Major Aziz Bhatti Shaheed? The thing is, the memories are so vast that I can't express it offhand as it is now, because as it is, I have written a book. The book has been printed in America, and I am reviewing it because the person who edited the book was my daughter, who had gone abroad for a course to America, Arizona. And whatever I had been writing in those days, that was sent abroad, and she got a book published there. So it's so vast a period, right from the time when he was 5 and I was 4. I still remember those days, and it's extremely difficult to express all that in such a short interview. Very true. Bhatti Sahab, can you express the childhood, especially those days when he was a boy of 10 years, 12 years, and after that 16, 17 years, that the memories of those days? Those were our school days, in which we had comparatively, when I see the children of these days, they have no opportunities, and not only the opportunities provided by the government or agencies, it is the opportunity given by the parents. The parents are extremely careful about and very wary about their children. They don't let them go out of the houses unnecessarily. Like if 2 or 3 boys say they want to go on a picnic, the parents will most probably not allow it. Because there will be so many questions that will be coming up. Where are you going? With whom are you going? Why are you going to that particular place, etc.? Bhatti Sahab, what was your expression when you heard this news that Major Aziz Bhatti Shaheed was Shaheed? Well, I can't express that because I got the information quite late, actually. I didn't get it immediately. No one managed to... I was in the service at that time in Peshawar. And it was my neighbor, actually, Mr. Ansari, who was an assistant in air headquarters, who told me about this. And, I can't say anything further than how I felt about it, because it's a thing which our people are feeling very frequently with what is happening right now in our country. Master Mohammad Shafi retired. میں بنگیال کا رہنے والا ہوں اور میدر صاحب کے نزدیکی میرا بھی گاؤں ہے. تو میرے صاحب 17 پنجاب میں بھرتی ہوئے تھے اور وہاں سے کاکول جس وقت گئے تھے انہیں ایک تلوار کا اعزاز بھی ملا تھا. تو وہ بہت مشہور افسر تھے. پھر یہ جس وقت 1965 وار ہوئی ہے اس وقت یہ 17 پنجاب میں بحیثیت میجر رینک کے تھے. تو انہیں جو کمپنی دی گئی جس وقت وار ڈکلیئر ہو گئی تو انہیں جو کمپنی دی گئی تھی وہ بیدیاں میں جو بیدیاں نہر پر ایک پل ہے اس پل کے نزدیک ان کو دفاع کرنے کے لیے آرڈر ملا. تو وہاں پہ میرے ساتھ 3-4 دن وہ لڑتے رہے بڑی تھکاوٹ کے بعد, جس میں انڈیا نے جو حملہ کیا اس حملے میں یہ پیچھے پل کی طرف یہ انہوں نے اپنا ایڈوانس بیک کی طرف یہ جاری رکھا. تو اس نے آ کر جس وقت انہوں نے یہ سمجھا
इसी दौरान इनके कमांडिंग ऑफिसर साहब ने मेरे साहब से कहा कि आप 3-4 दिन हो गए हैं लड़ते हुए, तो आप बहुत थक गए हैं, तो मैं एक और कंपनी कमांडर आपकी जगह भेज देता हूं और आप रेस्ट कर लें। तो मेरे साहब ने कहा मुझे कोई थकन नहीं है और ना ही मुझे रेस्ट की ज़रूरत है कि आज अगर हमारे मुल्क और कौम पर इस किस्म का मुसीबत का वक्त है तो मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वो कमांडिंग ऑफिसर साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो इसके बाद मेरे साहब जो है ये पुल जो था उस एक इंजीनियर के आदमी को पुल उड़ा देने के लिए कहा कि अब ये पुल उड़ा दो, क्योंकि इंडिया की यलगार जो है वो फौज आगे लाहौर की तरफ पुल क्रॉस करके ना जा सके। तो उस आदमी ने तामील किया और वो पुल को उड़ा दिया और मेरे साथ जो है ये पुल के अपने लाहौर की तरफ जो है ना इस तरफ, लेकिन फिर फायरिंग भी उनकी इंडिया की नज़दीक ही पहुंच चुके थे वो लोग और फायरिंग करते रहे। तो आखिर मेजर साहब को एक ब्रश उनके मेजर साहब उस वक्त एक छोटे से दरख्त की आड़ में लड़ाई लड़ रहे थे तो खुद भी फायर करते थे। तो मेजर साहब को इंडियन का एक चेस्ट पर आकर ब्रश लगा, जो वो उनका आखिरी दाम मुसाफिर उनका हो गया। नाजरीन, इस वक्त मैं मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मामूजाद भाई मोहम्मद शरीफ भट्टी के घर पे मौजूद हूँ, जो कि मेजर अजीज़ भट्टी के बहुत ही करीबी दोस्त भी थे, इकट्ठे खाना भी खाते थे और उसके अलावा मेजर अजीज़ भट्टी को इन्होंने अपने हाथों से लहद में उतारा। मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अजीज साहब नूं उस वक्त तो उन्होंने लाश मुबारक के उत्ते बड़ा नूर बरस रहा समझ गए। बड़ी खुशी की हालत में मतलब उन्होंने उठलाया गया और वो खुशबाश नजर आते थे और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट सी थी। को वो शहीद तो हो गए थे लेकिन मेरे चेहरे में कोई जो गमगीन का कुछ चेहरा तब्दील नहीं होता, उसी तरह जैसे एक जिंदा है उसी तरह नूर बरस रहा था। घोड़ा वो पकड़ के अफसर मारते सारे पिंड के नौजवान लड़के, इन्हों का घोड़ा सब तो अगे जाता। फिर दूसरा घोड़ा वो संगली वाला घोड़ा था, वो पा के सारे जवान मतलब सटते, अजीज साहब का घोड़ा सब तो अगे जाता। मेरी रूबरू मैं देखता रहूँ और मुझे साथ ले जाते थे। मेरे साथ को उनकी मोहब्बत थी बहुत, क्योंकि मेरे करीबी रिश्तेदार भी थे। सिर्फ ये नहीं है कि मेरे साहब शहीद हो गए, वैसे भी रिश्तेदार थे। जब कभी उन्होंने छुट्टी कर जाना था, उनकी पैंट जो थी ना वो नीले रंग की थी और चलो जो कोट जो था वो भी नीले रंग का। इधर तलवारों के निशान लगे हुए थे, इधर भी और इधर भी। एक आदमी रास्ते मिल गया, वो पुराने ज़माने का जमादारी की पेंशन आया था। मैंने उनका टची केस पकड़ा हुआ था। वो बाबा जो था ना वो नीला होकर आता। बोला चाचा जी आप मेरे बाबूजी से बड़े हैं, आपका हक नहीं है मुझको सलाम करना। वो बोलते हैं कि आप अफसर हैं इसलिए मैं सलाम करता। ओहो मैं अफसर हूँ तो बाहर हूँ, इधर किधर अफसर हूँ? गांव में मैं अफसर नहीं हूँ, मैं बाहर अफसर हूँ। ये बातें उन्होंने मेरी रूबरू की है और मैं उनके साथ गया बाहर अपने हदूदुल्लाह में। उधर जाकर तो रुखसत होने लगे तो मैं उनके टची केस उनके हवाले करती हूँ। जो उनके पास था ना तो कागज वगैरह या कोई कपड़ा वगैरह वो मैंने पकड़ा हुआ था। तो ये वर्दी जो थी उसका लिबास का मैं बाग को बता दिए है, क्योंकि तलवारों के निशान दाएँ बाएँ लगे हुए थे, इधर उधर इधर उधर। और गोला फेंकते हुए तो मैं उनको 2-3 दफ़ा देखे। गांव के नौजवान लड़के थे, वो जब गोला फेंकते थे इधर इनका गोला आगे जाता। फिर वो संगली वाला गोला आता है ना, वो संगली वाला गोल जैसे पहुँच के सारे नौजवान फेंकते थे, किसी का गोला नहीं आगे, इनका गोला सबसे आगे जाता था।
ناظرین یہ وہ مدنی مسجد ہے جہاں پر عزیز بھٹی شہید نہ صرف نمازیں پڑھتے تھے بلکہ روزے بھی وہ اسی مسجد میں رکھتے تھے. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں میجر عزیز بھٹی شہید کے بڑے بیٹے میجر ظفر بھٹی صاحب کے آفس میں. تو ناظرین اس وقت ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں میجر عزیز بھٹی شہید کے حوالے سے. آئے ناظرین چلیں اور ان سے بات کریں. میں جب میجر صاحب شہید ہوئے تو میں اس وقت 16 سال کا تھا اور میں کوئٹہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, کیونکہ پہلے کوئٹہ میں ہم لوگ میرے فادر کی پوسٹنگ تھی اور میرے سینئر کیمسٹ کے ایگزامز ہونے والے تھے دسمبر میں. تو جب وہاں سے وہ آئے 1 سال پہلے کے قریب, تو انہوں نے یہی سوچا کہ میں وہیں ہاسٹل میں رہوں, کیونکہ میری بار بار آنے جانے سے یا پوسٹنگ سے میری تعلیم میں حرج ہوگا. تو میں کوئٹہ میں اس وقت بورڈنگ اسکول میں تھا اور وہیں مجھے معلوم ہوا جب میرے صاحب شہید ہوئے تھے. میں صاحب آپ کو آپ کے والد صاحب فوج میں کیا دیکھنا چاہتے تھے, کس مقام پہ دیکھنا چاہتے تھے؟ میرے والد صاحب مجھے ایک تو وہ دیکھنا چاہتے کہ میں ایجوکیشن جتنی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں, اور ان کا یہ اتنا میرے پہ زور نہیں تھا یا کسی بچے پہ انہوں نے کبھی زور نہیں دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے فوج میں جانا ہے یا تم نے نیوی یا ایئر فورس میں جانا ہے, یا تم نے اگر وہ کہتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جتنا مرضی آپ پڑھیں, میں آپ کو جیسے بھی ہوگا پڑھاؤں گا اور آپ جو مرضی کرنا چاہیں. ایجوکیشن پہ ان کا بہت زیادہ زور تھا. اچھا میں صاحب آپ کو سب سے پہلے کس نے اطلاع دی آپ کے والد کی شہادت کی؟ میرے پرنسپل ہوتے تھے وہاں, یہ وہ ایک کانوینٹ وہ جو گرامر اسکول تھا جو کہ جہاں یہ مشنریز پادریز ہوتے تھے, یہ جو یہ پڑھایا کرتے تھے. تو ہمارے پرنسپل تھے فادر جوشوا, جن میں مجھے یہ بتایا. ان کو لیٹر ایک میرے دادا کا آیا اور مجھے یہ چیز پتہ لگی تقریباً 20 ستمبر کو. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے فادر شہید ہو گئے ہیں, بس ایک انیزی فیلنگ سی ہوئی تھی. میں 2 دفعہ گیا وہاں ہیڈ کوارٹرز میں, وہاں آرمی کے, تو وہاں پتہ کرنے, لیکن انہوں نے کہا جی اس وقت بیٹا کچھ نہیں بتا سکتے کیونکہ کمیونیکیشنز بھی ان دنوں میں اتنی اچھی نہیں ہوتی تھیں, لیکن اور وہ سچویشن کافی فلوئڈ ہے اس وقت اور مجھے نہیں کچھ پتہ لگ سکا. بٹ وہ لیٹر کے تحت مجھے پتہ لگا تقریباً 19-20 تاریخ کو مجھے یہ میرے پرنسپل نے مجھے بتایا کہ اپنے والد صاحب کی شہادت کے بعد آپ کی کیا فیلنگس تھی, کیا احساسات تھے؟ نیچرلی جی ایک جو ایک بچہ ہوتا ہے 16 سال کا, اس وقت بالکل ہی اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوتا, بس وہی ایک بڑی ڈیوسٹیشن کی ہوتی ہے ایک فیلنگ کہ جی میرے والد صاحب ابھی نہیں رہے, ابھی کون ہمارا خیال کرے گا, میرے بہن بھائیوں کا کون خیال کرے گا. میری والدہ اکیلی ہیں, دل کر رہا تھا کہ لاہور آ جاؤں, لیکن اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو آپ واپس نہ بھیجیے جب تک اس کے ایگزام نہیں ہوتے, اور کیونکہ اس وقت تک اناؤنس نہیں ہوا تھا نشان حیدر کا. تو میرے جو پرنسپل ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نیکسٹ ڈے جو ہے نا آپ چھٹی کریں, آپ ادھر ہاسٹل میں ہی رہیں اور اسکول نہ جائیں. لیکن میں نے کہا کہ نہیں, مجھے آپ میں جاؤں گا, اسکول جاؤں گا. غالباً 1 دن یا 2 دن پہلے کی بات ہے. تو جب میں اسکول گیا تو اسی دن اخباروں میں اور ریڈیو کے اوپر رات کو بلکہ اناؤنس ہونا شروع ہو گیا کہ اس طرح میجر عزیز بھٹی کو. تو جہاں وہ میں اسکول میں گیا تو وہاں کبھی کوئی مبارک دے, کوئی افسوس کرے. بچے کہتے نا جیسا کہ بڑا سوری آپ کے فادر نہیں رہے اور یہ وہ, اور ساتھ ہی وہ بتائیں کہ اتنا بڑا آنر, اور وہ بڑی مکس سی فیلنگ تھی, اور بڑی پراؤڈ سی ایک فیلنگ تھی, جس کی وجہ سے بڑی تسلی ایک ہوئی کہ جی میرے فادر نے جو قربانی دی ہے وہ ایک قسم کی رائے گانی گئی. اور ان دنوں میں ایز اے ینگ مین اتنی زیادہ نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا بڑا رتبہ ہے شہادت کا بھی, لیکن جب یہ اس طرح جب دیکھنا شروع کیا تو بہت زیادہ مطلب ہے کہ پرائڈ کی فیلنگ ہوئی. صاحب آپ عموماً اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھتے تھے, ان سے مختلف ٹاپکس پہ باتیں کرتے تھے, تو عموماً کس قسم کی آپس کی باتیں ہوتی تھی اور وہ آپ کو کیا نصیحت کرتے تھے؟ ایز اے سیڈ وہ بہت زیادہ یہ ایجوکیشن بکس کے اوپر بڑی باتیں ہوتی تھیں. ایز اے ینگ بوائے نیچرلی
ग्रो कर रहे थे, बंदे कहते हैं ये आके खेलूँ, दोस्तों के साथ फिरूँ, ये वो, ये कहते हैं कि देखो अपना जो काम है उसमें फुल अटेंशन पे करो, और जब आपका वो आप काम अपना कर लेते हो तो फिर आप जो मर्जी करो। किताबें फॉर एग्जांपल सारी जो क्लासिक्स इंग्लिश लिटरेचर की क्लासिक्स हैं वो मुझे खुद पढ़ के मेरे साथ हेल्प करते थे और उसको मुझे एक्सप्लेन करते थे कि क्या मतलब है इसका, क्या वो कह रहा है, ऑथर क्या कह रहा है। खुद बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा किताबों में उनको शौक़ था, वो उनको यही था शौक़ कि मेरे बच्चों को भी इसी तरह शौक़ हो। जर्मन लैंग्वेज भी हमें सिखाते थे, काफ़ी सारी हमने वर्ड्स बातें करना जर्मन में उसको सीखा उनसे। और मेन थिंग वाज कि वो बहुत ज़्यादा वो कहते थे कि आपने जो करना है करें। एक उनकी एक टिपिकल एक वर्ड था, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, कि पहले उसको आप कमाओ एक चीज़ को और फिर कोई चीज़ आप की ख्वाहिश करो। अच्छा मैं सब ये बताइएगा कि अमूमन घर में एक जब शहीद हो जाए उसके बाद फैमिलीज या इधर उधर के लोग कहते हैं कि अब फौज में ना जाए। आपको फौज में जाने के लिए आपने खुद सोचा या आपकी वालदा की ख्वाहिश? एक्चुअली फ़ौज में एज ए सेड मुझे तो वालिद साहब कहते थे कि और पढ़ाई करो। मेरा बड़ा शौक़ था कि मैं पढ़ के, और कोई इंजीनियरिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था एंड आर्किटेक्चर का। लेकिन वो नेचुरली जब ये बात हुई तो मेरी वो वालदा ने और फिर मेरे फादर के दोस्तों ने, सारे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे पप्पा हैं एडमिरल शरीफ जो नेवी के CNC भी रह चुके हैं, वो भी उस वक्त नेवी में थे। तो सारे उन्होंने एक किस्म का एक कि नहीं इससे जाना है ज़रूरी फ़ौज में, ये तो बहुत बड़ा मतलब है कि इन्हें अपना एक लाइन को जारी रखना है। तो ज़्यादातर उधर से आया। मेरी वालदा को बहुत ज़्यादा था कि मैं फ़ौज में जाऊँ, और उन्हीं की वजह से फिर मैं फ़ौज में मैंने अप्लाई किया और 67 में मैं फिर फ़ौज में चला गया। जब सब फौज में जाने के बाद आपने क्या महसूस किया कि जब दूसरे कैडेट्स जो थे जिनके साथ आप बातें भी करते थे, ग्रुप डिस्कशंस भी होती थी, आपके ऑफिसर्स भी थे, वो किस तरीके आपसे ट्रीट करते थे एज एक शहीद का बेटा होने के नाते? PMA में जब मैं गया तो वहाँ बेसिकली वो हर एक बंदे को एक जैसा ट्रीट करते हैं। ऑफ कोर्स उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और वो रिगार्ड होता है। मेरे कोलीग्स में बहुत ज़्यादा एक वो था, फ़ख्र था कि जो भी मतलब है कि ये उनके बेटे हैं और उनकी बातें वगैरह पूछते रहते थे। लेकिन एज फार एज ऑफिसर्स ओवर देयर बड़ा उनका वो फर्म, बिकॉज आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने कोई वो ढील नहीं देते या कोई स्पेशल फेवर नहीं करते आपके लिए, बल्कि और ज़्यादा सख्ती होती है। सीनियर जो कैडेट्स थे वहाँ जो मुझसे वो वहाँ नॉर्मली आपको पता है कि PMA में जाते हैं तो वो कहते हैं वो उसको पहले रगड़ा देते हैं खूब। सबसे ज़्यादा रगड़ा मुझे मिलता था क्योंकि वो कहते थे कि इसको हमने वो सही तरीके से वो मतलब है कि ट्रेनिंग इसकी हो और ये अपने काम में बेस्ट हो। तो ये बहुत अच्छी एक किस्म की बात थी। कोई फेवरेटिज्म कभी कोई नहीं करते थे जो सीनियर्स हमारे और ऑफिसर्स, लेकिन बड़े वो ये रिस्पेक्ट रिगार्ड करते कि इसको करना चाहिए, इसको बहुत बेहतर होना चाहिए। बिकॉज वो जैसे कि एक बहुत बड़े शख्स का बेटा होना बहुत मुश्किल भी होता है कई दफ़ा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस उनकी वो होती हैं कि भाई ये भी हो। उनकी क्वालिटीज़, उनकी चीज़ों को तो मैं कभी भी नहीं वो मतलब है कि मैच कर सकता। वो एक यूनिक से हर एक बंदा होता है। तो बट ये कि उसके अंदर कोशिश यही थी कि उनकी एक जिस तरीके से उम्मीदें लोगों ने रखी उसके ऊपर उतरूँ। मैं सब नाज़रीन ये चाहते हैं कि आप मेजर अजीज़ भट्टी साहब के हवाले से कोई ऐसी याददाश्तें जो आपको याद हो, जो आपके साथ डिस्कशन होती हो, या कुछ ऐसे वाक़यात जो नाकाबिले यकीन हो, वो ज़रा कहानी बताइए। मुझे एक दफ़ा बात याद है जब मैं छोटा सा था और एक दफ़ा ये घर आए तो मेरी वालदा को उन्होंने आके एक अखबार एक दिया। उन्होंने कहा ये देखो ये मेजर तुफैल ये इस तरह एक फ़ौजी को की मौत होनी चाहिए जिस तरीके से ये बंदा शहीद हुआ, और बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। ये मुझे क्लियरली याद है। मैं उसको बहुत छोटा था और लेकिन मुझे ये वेरी क्लियरली याद है। इससे मुझे ये हुआ कि कितना इनको एक वो है पक्के फ़ौजी का और एक मतलब एक मुजाहिद की उनकी फीलिंग थी। और वो
وہ کسی اور چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ چیز میں نے کرنی ہے, میرا کوئی اس میں بزنس کروں یا کوئی میرے پاس کوئی جائیداد ہو, یا وہ تو بالکل فوج ان کی زندگی تھی, اور فوج ہی مطلب کہ وہ شروع سے اخیر تک وہ کوئی اور چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے میرے خیال سے. ویسے آپ کی آخری ملاقات والد صاحب سے کب ہوئی؟ میری آخری ملاقات غالباً جولائی اینڈ میں ہوئی تھی. میں جب یہاں آیا اپنے چھٹیوں میں آیا, وہاں کوئٹہ میں پڑھ رہا تھا, تو وہاں جب بھی چھٹی ہوتی تھی تو میں یہاں لاہور آتا تھا. یہ دوسرا سال تھا میرا وہاں بورڈنگ میں, تو میں آیا ٹرین پہ آیا, پھر اپنے ہالیڈیز گزاری اور پھر میں چلا گیا واپس جولائی میں. تو اس وقت تک کوئی ایسی نہ کوئی وار کی خبر تھی, نہ کوئی اندیشہ بھی تھا, لیکن وہاں آ کے جیسے گزارا ٹائم فادر کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اور پھر جب بھی آتا تو پھر اسپیشل مجھے ٹریٹمنٹ بھی ملتی تھی کہ میں آیا ہوں جی کوئٹہ سے, بڑا سب سے بیٹا. تو میری جولائی میں اخیر سے ان سے بات ہوئی تھی لاسٹ. میں سب 2 ماہ بعد آپ کے والد صاحب کی شہادت ہو گئی. جب جنگ 1965 کی سپٹمبر میں شروع ہوئی تو کیا اس وقت آپ کا کوئی والد صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا, کوئی بات چیت ہوئی؟ مجھے ان کا صرف ایک چھوٹا سا نوٹ ملا, ایک چٹ کے اوپر صرف آل ویل ڈیڈ, مطلب کہ سب کو انہوں نے ایکچولی یہ بھیجا اپنے بہن بھائیوں کو. یہ تقریباً, اور یہ بھی مجھے چٹ جو نا بہت بعد میں ملی جب وہ شہید ہو چکے ہوئے تھے, تو کیونکہ وہ اس کو ایز سیٹ کہ کمیونیکیشن وغیرہ کا بھی وہ اتنے سسٹم نہیں تھے, تو میری کوئی اس کمیونیکیشن اس کے بعد نہیں ہوئی اس کے. مطلب کوئی ایسی بات جو آپ کو آج تک نہ بھولی ہو اور وہ گاہے بگاہے آپ کو یاد آتی ہے اور جس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ ایز سچ تو کوئی مطلب ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے وہ بہت زیادہ ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا, ان دا سینس کہ کوئی یہ نہیں تھا کہ جی وہ انہیں آنا اور پھر بڑے دنوں بعد ملنا. وہ ہر روز ہی تقریباً ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, گپ شپ کرنی, کوئی پرابلم ہونا انہوں نے کہنا بتاؤ جی کوئی. ہم نے کبھی کوئی بہن بھائیوں نے ٹیوشن نہیں لی کبھی, کہ انہوں نے نہ کوئی سوائے فادر نے خود جو چیزیں وہ بتانی اور یہ کرنا اور اس کو کہنا کہ خود اس کو سمجھو پڑھو. اور یہ مجھے بہت اچھی ان کی بات لگتی تھی کہ وہ بہت زیادہ اسٹریس کرتے تھے کہ آپ کوئی چیز بھی پڑھو, اس کو پہلے اس کو سمجھو, اس کی ڈیپتھ میں جاؤ تو آپ کو پھر وہ کبھی نہیں بھولے گی وہ چیز. مجھے یہ بہت اچھی طرح یاد ہے جو مجھے وہ یہ پڑھایا کرتے تھے. یہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, جو کلاسکس بکس ہوتی ہیں لٹریچر کی, ابھی اس کو 14-15 سال کے بچے کو مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنا, لیکن پوری کتابیں شیکسپیئر کی جو کتابیں, میں کہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے, ہاؤ ڈو اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں, تو وہ بتانا ان کو کہ اس کا مطلب یہ ہے, یہ وہ کہنا چاہتا ہے, آتھر یہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہے, یہ میسج دینا چاہتا ہے. تو اس سے مجھے ابھی تک وہ چیزیں جو نا یاد ہیں. اور وہ مکبیتھ, ہیملیٹ, یہ چیزیں ساری جو ان کی جو شیکسپیئر کی کمپلیٹ تقریباً ورکس اور باقی جو آتھرز تھے ان کی ساری پڑھانا, اور اس کو ایز اے ینگ چائلڈ 12-13 سال کی عمر میں انہوں نے ہمیں یہ شروع کر دی تھی. اور اسی طرح جس طریقے سے وہ لکھی گئی اسی طرح وہ اس کو ایکٹ آؤٹ کر کے بتایا کرتے تھے اسی آواز میں, جیسے کہ اگر باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے تو اسی طرح باپ کی آواز میں بات کرنا, اور پھر بیٹا بھی اسی طرح اس کا جواب دینا. تو وہ اتنا آسان ہو جاتا تھا ہمارے لیے یہ پڑھنا لکھنا کہ وہ شوق پیدا ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے کبھی بھی کوئی چیز میں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا تو کتاب اگر آپ کو کچھ چاہیے تو وہ میں جہاں سے مرضی آپ کہیں گے میں آپ کو لا دوں گا. سر آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بھی پاک فوج کے نہیں بلکہ اس ملک کے قابل فخر سپوت ہیں, ایک شہید کے بیٹے ہیں اور خود بھی فوج میں آپ نے قربانیاں دی ہیں. آج جو قوم کو جس جذبوں کی ضرورت ہے اور جس حالات میں ہم کھڑے ہیں, آپ ایک شہید کا بیٹا ہونے کے ناطے, ایک فوج کے ایک آفیسر ہونے کے ناطے آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں تو یہ کہوں گا جی اس وقت جو ہمارا ملک ہے وہ بڑی اس کے اندر ٹسلز چل رہی ہیں, ہر قسم کی مطلب اس کے اندر وہ کشمکش چل رہی ہے, فقہ واریت ہے, ایک قسم کی کنفیوژن سی مچی ہوئی ہے.
ہمارا صرف سروائیول جو ہے دیٹ از ایک ہمیں ہو کے کرنا، سیکریفائسز ہمیں دینی پڑیں گی، قومی یکجہتی ہر طرف سے سیکریفائس دینی پڑتی ہے. ہر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. ایک پیسے کے پیچھے ایک دوڑ چل رہی ہے، پاور کے پیچھے ایک دوڑ چل رہی ہے. ان کو بھی سیکریفائس، آپ کو اپنی خواہشوں کو سیکریفائس کر کے کسی ایک بگر کاز کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم ایک ملک جو کہ اتنا اچھا ملک میں نے اس کو دیکھا، جو کہ میں نے دیکھا کہ ایسا یہ اس کے اندر اتنی زیادہ مطلب ہے کہ وہ دراڑیں آ رہی ہیں، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور ہمیں ایک چیز بن کے، اور ہر چیز کی ہمارے پاس ریسورسز ہیں. یہ ملک کے اندر اتنی خوبصورتی ہے اس ملک کے اندر کہ ٹیلنٹ بھی ہے، مین پاور ہے، لینڈ ہے، ایگریکلچر ہے، نیچرل ریسورسز ہیں. اس کو ہم خود مل کے ایکسپلائٹ کریں اور اس ملک کو اونچا لے کے جائیں، ترقی یافتہ ملک بن جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سر، تھینک یو. جذبوں کا یہ سفر جاری ہے. پاک فوج کے شہداء کے قافلے میں مزید سرفروش شامل ہو رہے ہیں. آج ملک کو مختلف محاذوں پر مختلف چیلنجز کا سامنا ہے اور ایک مرتبہ پھر ان چیلنجز سے نبر آزما ہونے کے لیے ستمبر 1965 والے جذبے کی ضرورت ہے. آج دشمن ہمیں کئی محاذوں پر الجھائے ہوئے ہیں. خاص طور پر دہشت گردی کی لعنت نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے اور انہی کے ذریعے ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر ہم نے اتحاد، یکجہتی، یگانیت اور ایمان کا مظاہرہ کیا تو ان وطن دشمن قوتوں پر بہت جلدی قابو پا لیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کسی نے کہا ہے، یہ ہواؤں کے مسافر، یہ سمندروں کے راہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی. یہ تیرا یقین محکم، تیری ہمتوں کی جاں ہے، تیرے بازوؤں کی قوت، تیرے عزم کا نشان ہے. اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں شوق سے تاریخ پاکستان، کچھ واقعات جنگ ستمبر کا ہے بیان. بھارت نہ جانے کس نشے میں بدگمان تھا، لاہور فتح کرنے کا اس کا پلان تھا. بھارت سیال کوٹ میں بھی ہار کھا گیا، حملہ کیا تھا ٹینکوں سے پر مار کھا گیا. ٹینکوں کے پرخچے تو ہواؤں میں اڑ گئے، بھارت کے فوجی بھاگ کر پیچھے کو مڑ گئے. میں پڑھ رہا ہوں شوق سے تاریخ پاکستان، کچھ واقعات جنگ ستمبر کا ہے. ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں پر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے شہادت پائی. 13 ستمبر 1965 کو اس جگہ پر ایک شیشم کا درخت ہوا کرتا تھا جہاں پر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر بیٹھ کر وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ اچانک ایک گولہ جو ہے وہ شیشم سے ٹکرایا اور شیشم سے ٹکرانے کے بعد اس کے 2 پیسز جو ہیں، ایک پیس نے ان کی چھاتی کو چھلنی کر دیا اور دوسرا پیس جو ہے وہ ان کے چہرے پہ لگا، جس سے وہ فوری طور پہ اسی مقام پر وہ شہادت کا رتبہ پا گئے. صرف میجر راجہ عزیز بھٹی ہی یہاں پر شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ جو ان کی پلٹون تھی جس میں لانس نائک عصمت اللہ اور سپاہیوں میں قطب شاہ، محمد سرور، نظر حسین، محمد طفیل، محمد اشرف، عامر خان، پیر محمد، لب دین، عبدالعزیز، محمد نذیر خان، محمد مسکین اور اللہ بخش شامل ہیں. وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ پنجاب ریجیمنٹ میں راجہ عزیز بھٹی کے ساتھ تھے. آج ہم 6 ستمبر کی جنگ کو یاد کر رہے ہیں، آج ہم ان شہداء کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو ناظرین، قوم میں وہی زندہ رہتی ہیں جن کے لیے قربانی دینے والے میجر راجہ عزیز بھٹی جیسے لوگ موجود ہوں. شہادت کا رتبہ پا کر نہ صرف ملک کے لیے ایک مثال قائم کر جاتے ہیں بلکہ رہتی دنیا تک قائم دائم رہتے ہیں. ناظرین، آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں تو آج میں ایک دفعہ پھر یہاں پر کھڑے ہو کے اس مقام شہادت کو سلیوٹ کرتا ہوں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے اس مقام پر، جنہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے قربانی دی اور ان کی یہ قربانی کبھی رائے گا نہیں جائے گی. آئی لو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ تو شہید ہیں، آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے اور اللہ کرے ہمارے تمام کے تمام لوگ
جو آج ملک کی سرحدوں پر لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں شہادت جیسا بلند مرتبہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، میں آپ کو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے مقام شہادت سے اجازت چاہوں گا۔ اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین ذات کلیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور پاک فوج کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔